سعودی عرب کے حالات بلکہ پورے متحدہ عرب امارات کے حالات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمت اور طلب میں کمی سے معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب شاہی خاندان کی عیاشیاں اور انتقامی کارروائیوں سے اب بیرون دنیا میں بھی ان کے خلاف نفرت زور پکڑ رہی ہے۔ محمد بن سلمان کی روایات کو پامال کرتے ہوئے ولی عہد کے عہدے پر آنے سے بھی اندرونی اور بیرونی طور پر سعودی عرب کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر شاہی خاندان کا شاہی رویہ عرب ممالک کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ امریکی ایما پر جس لہجے میں عرب حکمران پاکستان، ایران، ترکی اور یمن کو للکارتے رہے، وہ لہجہ اب ان کے گلے کا توق بنتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ حالات تمام عرب ممالک میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے خوشخبری کا باعث بن رہے ہیں۔ جب انسان کی بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں تو کئی سارے محاذ ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ عرب ممالک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہے، دوسری طرف ترکی اور ایران کے ساتھ سعودی عرب کی زیادتیاں اور آنا نئے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور رہی سہی کسر کرونا نے پوری کر دی۔ عرب ممالک کی 3 پیداواری ذرائع تیل، ٹورزم اور ایوییشن انڈسٹری کرونا سے بری طرح متاثر ہو گئی ہے، جس کا ثبوت سعودی عرب کی ریڑھ کی ہڈی آرامکو کمپنی، جس کے شیئرز بیچنے کی نوبت آن پہنچی ہے اور کافی سارے شیئرز بیچے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ یورینیم ری ایکٹر کا بھی معاہدہ تھا، لیکن حالیہ سعودی دھماکوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ پس پشت سعودی یورینیم ری ایکٹرز کو تباہ کر رہا ہے، اور سعودی عرب کو امریکی ایوانوں میں ٹرمپ کی وجہ سے جو مقام حاصل تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ جا چکا ہے۔ تکبر اور خواب غفلت میں ڈوبے عرب بادشاہوں کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ وہ ورکرز جن کو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اب ان کی اہمیت بڑھنے لگی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں سعودی عرب نے مغربی سرمایہ کاروں کو سعودیہ لانے کے لیے شراب کے لیے لائسنس کی شرط اور بغیر نکاح کے ایک کمرے میں رہنے کی شرط ختم کر دی ہے، وہاں متحدہ عرب امارات نے بھی سرمایہ کاروں کے لیے شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں سرمایہ کار، ڈاکٹر، سائنسدان، اداکار اور مصنفین شامل ہیں۔ عنقریب سعودیہ بھی ایسا کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان ممالک میں کوئی سا بھی کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا یا بڑا کاروبار، ان کے دن پھرنے والے ہیں، کیونکہ پہل جب سعودیہ مصیبت میں پھنس جاتا تو بڑے پیمانے پر پیسہ استعمال کرتا اور اندرونی اور بیرونی طور پر حمایت حاصل کرتا، لیکن اب کے بار خزانہ بھی خالی ہے۔ ایسے میں وہ پاکستانی جو کہ سعودیہ میں کام کر رہے ہیں کے لیے بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں، کیونکہ سعودیہ جب بھی بری طرح پھنستا ہے وہ اپنا سر پاکستان کی جولی میں رکھتا ہے، اور پاکستان مذہبی مقامات کے تقدس کی خاطر سعودیہ کی تمام کوتاہیوں کو بلا کر مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک اندرونی مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ سعودی خزانہ خالی ہونے سے اندرون عرب بھی کچھ ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ ظاہر ہے سعودی شاہی خاندان تقریباً تمام بڑے سعودی خاندانوں کو ماہانہ وظائف سے ان کی حمایت حاصل کرتی رہی ہے۔ اب اس حمایت کو مزید حاصل کرنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بار سعودیہ میں فسادات شروع ہو گئے تو امریکہ اور عالمی طاقتیں ضرور اس میں کود پڑیں گی۔ اب یا تو سعودیہ میں اقتدار کا باقاعدہ جنگ شروع ہوگا، یا پھر طاقت کے استعمال سے مضبوط گھرانوں کو دبایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں سعودی عرب کا نقصان ہوگا۔ ایسے میں ایران، ترکی، امریکہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران ان خاندانوں کو مدد دے گا، دوسری جانب امریکہ کود پڑے گا، کیونکہ امریکہ کو اپنے آنے کی وجہ چاہیے۔ ان سب حالات کو بگڑتے دیکھ کر یقیناً ترکی سعودی عرب کو واپس ترکی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بار سعودیہ میں فسادات شروع ہو گئے تو امریکہ اور عالمی طاقتیں ضرور اس میں کود پڑیں گی، جیسا کہ شام میں ہو رہا ہے، اور ایسے میں سعودیہ پر پہلا حق ترکی کا بنتا ہے۔ اگر سعودیہ کا تخت طیب اردگان کے پاس جاتا ہے تو یقیناً مسلم برادری کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کا مقصد اپنے مقدس مقامات ہیں، نہ کہ آل سعود یا ان کا تخت۔ ایسے حالات میں دانشمندانہ فیصلہ یہی ہوگا کہ سعودی عرب میں جمہوری نظام لایا جائے۔ اس طرح سعودیہ اندرونی خلفشار سے بچ جائے گا۔ صرف چند ماہ انتظار کریں، یہ باتیں پبلک فورم پر ابھرتی آ رہی ہیں۔